السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ بڑی معذرت کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں نہیں کر سکا، آج دن بھر ذرا بڑی مصروفیات تھیں، کچھ جگہوں کے اوپر جانا تھا فیملی کے ساتھ۔ چونکہ میں آیا ہوں یہاں پہ تو ظاہری بات ہے فیملی کو لے کے پھر اس کے بعد آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے تو جانا بھی پڑتا ہے، تو اس وجہ سے پچھلی ویڈیو تو نہیں کر سکا، لیکن آپ سے پھر بھی ایک رابطہ جو ہے وہ جاری رکھنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں آج کی۔ ویسے تو کچھ خبروں کو ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر جو ہے میری ٹیم نے کور کیا تھا، لیکن کچھ اور بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں۔ عمران خان صاحب کے اور پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے پسندیدہ تجزیہ کار ہیں، آج ان کا بارے میں آپ کے ساتھ انٹرسٹنگ ڈیٹیل شیئر کرنی ہے۔ غالباً غلط بیانی کرتے ہوئے یا غلط الزامات لگاتے ہوئے پکڑے گئے اور اس کے بعد ان کو معافی مانگنی پڑ گئی۔ معاملہ کیا ہے، کون ہے یہ تجزیہ کار، کس سے کیا غلطی ہوئی ہے، تھوڑی دیر میں ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور ایک اور بڑے پسندیدہ تجزیہ کار ہیں، ان کے لیے بھی ایک بہت بری خبر ہے۔ یہ کون سے دو تجزیہ کار ہیں، آخر معاملہ ہے کیا، ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ بھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، اور میں پچھلے ویلاگز میں اقرار کروں گا اس بات کا کہ میں کور نہیں کر سکا، وہ ہے سمندری طوفان بپر جوائے، جو کراچی کی طرف اس وقت بڑھ رہا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ اب اس کا فاصلہ جو ہے وہ تقریباً 400 کلومیٹر کے قریب جو ہے وہ رہ گیا۔ 400 کلومیٹر اگر ایک اندازے کے مطابق آپ کے سامنے رکھا جائے تو وہ لاہور اور اسلام آباد کے درمیان جو ڈسٹنس بنتا ہے وہ تقریباً اتنا ہی بنتا ہے، تو یہ تقریباً اتنے فاصلے پہ اب کراچی سے دور ہے، اور اس کی وجہ سے شہر میں گرد آلود ہوائیں جو ہیں وہ چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ بعض مقامات پر مٹی کا طوفان بھی جو ہے وہاں پر آیا ہے، اور محکمہ موسمیات کے مطابق یہ سسٹم کراچی سے 420 کلومیٹر، ٹھٹا سے 460 کلومیٹر اور اماڑہ سے 650 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر اس وقت موجود ہے۔ طوفان مسلسل شمال کی جانب 4 سے 5 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے بڑھ رہا ہے، اور طوفان کے باعث ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ آج سے 17 جون کے دوران ٹھٹا، سجاول، بدین، تھرپارکر، عمرکوٹ میں 80 سے 120 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں جو ہیں بتایا جا رہا ہے وہ چلیں گی۔ ہماری دعا ہے سب خیر خیریت سے رہیں۔ بتایا گیا ہے کہ تقریباً 1 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ نقل مکانی کرنی پڑی ہے اس طوفان کی وجہ سے، تو دعا ہے کہ سب خیر خیریت سے رہیں اور کوئی جانی نقصان جو ہے اس کی وجہ سے نہ ہو۔ اب کچھ دیگر خبروں کی طرف آتے ہیں۔ ایک آج جو بڑا استعفیٰ سامنے آیا ہے وہ ہے جناب چیئرمین نادرا نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ چیئرمین نادرا طارق ملک جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ طارق ملک صاحب کو جو ہے عمران خان صاحب کے دور کے اندر لگایا گیا تھا، یہ اس سے پہلے بھی چیئرمین نادرا رہ چکے ہیں لیکن ان کے دور کے اندر دوبارہ جو ہے ان کو لگایا گیا تھا۔ عثمان یوسف مبین اس سے پہلے چیئرمین نادرا ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد ان کا جب ٹینیور ختم ہوا تھا تو عمران خان صاحب کے دور میں ان کو طارق ملک صاحب کو لگایا گیا تھا۔ انہوں نے آج اپنا استعفیٰ جو ہے وہ سبمٹ کیا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات ہوئی تھی، شہباز شریف صاحب نے چیئرمین نادرا کے طور پر طارق ملک کی خدمات کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ وہ آئندہ بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ طارق ملک صاحب کا جو استعفیٰ ہے وہ بڑا پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے اندر ایک پرٹیکولر ایریا جہاں پہ انہوں نے بات کہی ہے، انہوں نے ریکمنڈیشن کی ہے کہ اس جگہ کے اوپر جو ہے کسی ریٹائرڈ یا سرونگ بیوروکریٹ کو جو ہے وہ نہ لگایا جائے، اور کسی ایسے شخص کو لگایا جائے جو ٹیکنالوجی کو اور ڈیجیٹل جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتا ہو، اور ایسے کسی شخص کو جو ہے یہ اہم عہدہ جو ہے دیا جائے۔ اب مختلف مارکیٹس کے اندر جو ہیں وہ ریومرز پھیلی ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ بات سامنے آئی ذرائع کے مطابق، جو رپورٹ کیا گیا ہے، ایکسپریس نے ایکچولی اس کو رپورٹ کیا ہے کہ ان کے اوپر کرپشن کے الزامات جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں، اور ان کے خلاف آئرس سسٹم کی خریداری میں بدعنوانی کی نیب جو ہے وہ اس وقت انکوائری کر رہا ہے، جس کے سبب وہ مستعفی ہوئے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا، دوبارہ میں پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ الزامات ہیں، کوئی چیز جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی ہے۔ جب تک صرف الزام کی حد تک ہے تب تک خدا کے لیے کسی کو جو ہے وہ گلٹی مت تصور کیا کریں، یہ صرف ان کے اوپر الزامات ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ جو ورثم چیز ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہ ملک سے باہر جانا چاہ رہے تھے اور ان کو روک لیا گیا۔ اب یہ نہیں پتا کہ ایکچولی یہ ہوا بھی ہے کہ مطلب واقعی باہر ٹریول کرنے لگے تھے اور ان کو روکا گیا ہے، لیکن چند چینلز کی جانب سے جو ہے اس کو رپورٹ کیا گیا ہے، اور ایف آئی اے نے بتایا گیا ہے کہ ان کی باہر جانے کے اوپر جو ہے وہ پابندی عائد کر دی ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے اتنی امپورٹنٹ پوسٹ کے اوپر جو ہے طارق ملک کے بعد اب کس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے چیئرمین نادرا کے سلاٹ کے اوپر۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ آئی ایم ایف نے بجٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کیا ہے، اور پیٹرولیم لیوی 50 روپے فی لیٹر بڑھانے کا جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے۔
آئی ایم ایف نے ایف بی آر ٹیکس ہدف پر تحفظات کا اظہار کیا ہے. آئی ایم ایف نے ایف بی آر ٹیکس وصولیوں کی کوششیں ناکافی قرار دی ہیں. یہ ذہن میں رکھا گیا کہ حکومت نے بجٹ کے اندر 9,200 ارب روپے کا ٹیکس کا ٹارگٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا ہوا ہے, جو مجھے خود بڑا ان ریئلسٹک لگتا ہے. اب یہ حکومت جو ہے کس طرح اس نمبر کو پورا کرے گی, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس کے اوپر بھی آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ یہ تمام تر کوششیں جو ہیں وہ ناکافی ہیں. اب لیٹس سی کہ اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ڈالر نے ڈپ لیا ہے تھوڑا سا آج مارکیٹ کے اندر, اور ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ جناب 300 کے آس پاس جو ہے وہ ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی گیا ہے. 298 روپے پہ بھی ایکچولی پرائس جو ہے وہ کوڈ ہوئی ہے, اور یہ بتایا گیا کہ $5 بلین جو ہے ایکسچینج کمپنیوں کو دیے گئے ہیں اسٹیٹ بینک کی جانب سے, جس کی وجہ سے ڈالر کی پرائس کے اندر جو ہے ایک گراوٹ دیکھی گئی ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ $5 بلین مزید بھی دیے جا سکتے ہیں, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ڈالر جو ہے 295 سے بھی جو ہے اوپن مارکیٹ کے اندر نیچے آ جائے گا. سو ایک تھوڑا سا ڈکلائن جو ہم نے اوپن مارکیٹ میں 310, 11, 12 کے رینج میں ہم نے دیکھا تھا, اب اس نے ڈکلائن اپنا شروع کر دیا. لیکن وہیں پہ انٹر بینک بھی جو ہے آج اوپر جاتا ہوا دکھائی دیا. تو الٹیمیٹلی میرے خیال میں یہ اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں جو گیپ بہت زیادہ ہو گیا تھا, تقریباً اپروکسیمیٹلی کوئی 25 سے 30 روپے کا گیپ آپس میں آ گیا تھا, یہ گیپ اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ سکویز ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. سو دس از اے گڈ ڈیولپمنٹ اگر ایسا ہو جاتا ہے. لیکن آبویسلی اسحاق ڈار صاحب نے جو کہا تھا کہ جناب میرا خیال میں ڈالر جو ہے وہ 200 سے نیچے آ جائے گا, ابھی دور دور تک جو ہے اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اچھا, اب آ جائیں جناب پاکستان تحریک انصاف کے ایک پسندیدہ تجزیہ کار, ان کے بارے میں سب سے پہلے ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ ان کا نام ہے جناب علی خضر صاحب. پاکستان تحریک انصاف ان کو بہت پسند کرتی ہے, بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اکانومی کے اوپر اور بجٹ کو لے کے جو ہے ایک ویبینار یا ویب سیمینار آپ انٹرنیٹ کے ذریعے, جو زوم کے ذریعے یا مختلف اس طرح کے پلیٹ فارمز کے ذریعے جو منعقد کیا جاتا ہے, آج منعقد کیا گیا تھا. اس میں شوکت ترین صاحب بھی تھے, اس میں مزمل صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کی وزارت خزانہ کے اسپوکس مین رہ چکے ہیں وہ بھی تھے, اسی طرح دیگر جو ان کے پی ٹی آئی کے اکانومی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ بھی تھے. تو اس میں علی خضر صاحب بھی آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. سیاست کے حلقوں کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ علی خضر صاحب کا جھکاؤ اور ان کے نظریات جو ہیں وہ کافی حد تک پی ٹی آئی سے ملتے جلتے ہیں. تو پی ٹی آئی ان کو بہت پسند کرتی ہے, اور کچھ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ علی خضر صاحب بھی شاید پی ٹی آئی کو بہت پسند کرتے ہیں. ویسے ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بزنس ریکارڈر کے ساتھ یہ اٹیچڈ ہیں, اور بزنس ریکارڈر کے لیے جو ہے وہ لکھتے بھی ہیں, خبریں بھی ان کی مطلب ڈالتے ہیں وہاں پہ. تو علی خضر صاحب نے جناب آج ایک ٹویٹ کیا, آج ہی کے دن وہ پاکستان تحریک انصاف کے اس ویبینار میں بیٹھے ہوئے تھے, اور آج ہی کے دن انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. اور ٹویٹ کیا بیسکلی یہ جو تیل آیا ہے, روسی تیل آیا ہے, اس کے سلسلے میں ایک تھریڈ انہوں نے لکھا. اب اس تھریڈ کے اندر وہ اپنی طرف سے اپنا تجزیہ پیش کر رہے, تو ان کا رائٹ ہے, وہ بالکل تجزیہ پیش کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ والا تیل اچھا ہے, وہ والا تیل اچھا نہیں ہے, یہ تیل کیوں سستا آیا ہے, وہ تیل کیوں مہنگا تھا, اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ اپنی معلومات جو ہے وہ شیئر کر رہے تھے. کرتے کرتے ایک ٹویٹ بیچ میں انہوں نے داغ دی. اس میں انہوں نے لکھ دیا جی, the deal is secured by پنڈی, اور بریکٹ میں آگے لکھتے ہیں as was the case of last LNG deal from Qatar. اسلام آباد was reluctant in the start for 2 reasons. اسلام آباد یعنی کہ حکومت, پنڈی سے مراد GHQ یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ, اور اسلام آباد سے مراد حکومت. نمبر 1, they are not getting any kick back, کہ جناب حکومت جو ہے وہ اس کے بہت خلاف تھی رشیا کے ساتھ ڈیل کرنے کے والے سے, کیونکہ ان کو روکڑا نہیں مل رہا تھا, ان کو کمیشن نہیں مل رہی تھی, انہوں نے بیچ میں جو پیسے کمانے تھے وہ ان کو نہیں مل رہے تھے. تو یہ انہوں نے بات کی. دوسرا, they didn't want to offend the West. However, the deal sweetener is being diluted by our age-old refineries. یہ ٹویٹ انہوں نے بیسکلی, ایک تو انہوں نے کہا کہ ایک وجہ کہ یہ پیسے نہیں کما پاتے اس کے اندر اس ڈیل کے تھرو, اور دوسرا کہ جی یہ لوگ مغرب کو جو ہے وہ افینڈ نہیں کرنا. وہ ٹپکل عمران خان صاحب کا کہ تم بیسکلی امریکی غلام ہو اور امریکہ کی مرضی کے بغیر تم روس سے تیل نہیں لوگے, یہ بالکل وہی والا نیریٹو تھا جس پہ علی خضر صاحب بھی چلنا شروع ہو گئے. تو لیکن اس میں جو پوائنٹ نمبر 1 تھا نا, پوائنٹ نمبر 1 وہ سیدھا یہ تھا کہ جناب ایکچولی یہ کمیشن نہیں کما سکتے تھے بیچ میں, اور کمیشن چونکہ نہیں کما سک رہے تھے تو اس وجہ سے یہ ڈیل کے خلاف تھے. اسلام آباد یعنی کہ حکومت, وفاقی حکومت جو ہے وہ اس ڈیل کے خلاف تھی. اب یہاں پہ علی خضر صاحب جو ہے وہ غلطی کر گئے. غلطی یہ ہے کہ آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں, یہ اتنا بڑا آپ نے الزام لگایا ہے, کیونکہ پتہ کیا بات ہے, میں 1 منٹ کے لیے ذرا اس کے اوپر ذرا ڈیٹیل سے بات کروں. بات یہ ہے کہ اس طرح کی یہ جو الزامات لگانے کی جو عادت ہے نا, یہ عمران خان صاحب نے اتنی کو گندی عادت ڈال دی ہے,
اتنی گندی عادت ڈال دی ہے کہ ہمارے کئی بڑے بڑے تجزیہ کار صحافی اور اینکر پرسنز بھی جو ہے نا اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ بھائی آپ الزام لگانے سے پہلے برائے مہربانی کو ثبوت پیش کر دیا کریں. اب علی خضر صاحب نے یہ چھکا تو مار دیا کہ جناب یہ ایکچولی کک بیکس لینا چاہ رہے تھے, لیکن اس کے ثبوت ابھی تک جو ہے وہ انہوں نے نہیں دیے. اچھا اب ظاہری بات ہے پھر سوشل میڈیا کے اوپر, کیونکہ ڈاکٹر مصدق ملک جو ہیں وہ اس چیز کو ڈیل کر رہے تھے پچھلے چند دنوں سے, انہوں نے پریس کانفرنسز بھی کی, روس کے تیل کے حوالے سے انہوں نے کافی ڈیٹیل جو ہیں وہ شیئر کی, تو لوگوں نے ڈائریکٹلی اس چیز کو جوڑا کہ جی ایکچولی شاید یہ ڈاکٹر مصدق ملک کے اوپر جو ہے یہ اس قسم کا الزام لگا رہے ہیں. کافی کرٹیسزم سٹارٹ ہو گیا علی خضر صاحب کے اوپر, تو الٹیمیٹلی انہوں نے پھر معافی مانگی, انہوں نے علی خضر صاحب نے معافی مانگی اور انہوں نے کہا کہ جی آئی ٹیک مائی ورڈز بیک آن دا کک بیک پارٹ آف اٹ, کہ جی یہ جو کمیشن لینے والی بات تھی کک بیکس کی وہ میں اس کے اوپر اپنے الفاظ کو واپس لیتا ہوں. آئی اپولوجائز, میں معافی بھی مانگتا ہوں. اف آئی ان انٹینشنلی ہرٹ اینی باڈیز فیلنگس, کہ اگر مجھ سے غلطی سے میں نے کسی کا دل دکھا دیا ہے تو میں اس کے اوپر معافی مانگتا ہوں. اینڈ سی پیپل ریفرنگ ٹو ڈاکٹر مصدق ملک, آئی ڈیفینیٹلی ہیڈ نو انٹینشنز ٹو پوائنٹ ایٹ ہم, آئی فاؤنڈ ہم اے مین آف پرنسپل اینڈ گڈ فرینڈ. تو یہ انہوں نے کہا ڈاکٹر مصدق ملک کی طرف جو ہے وہ یہ میں بات نہیں کہہ رہا تھا, اور اگر میری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں. لیکن میرا ایک اس میں سب سے بڑا پرابلم ہے, پرابلم یہ ہے کہ بہت ہو گیا, یہ بہت ہو گیا, یہ ہم نے نا اس قسم کے یہ جو الزامات لگانے کی یہ جو صحافت ہے نا اس کو بہت دیکھ لیا, کافی سن لیا. انہوں نے ظاہری بات ہے جب کرٹیسزم ہوا اور لوگوں نے شاید احساس دلایا کہ بھائی آپ نے یہ جو ہوا میں چھکا مارا ہے اس کے پیچھے کوئی سر پیر ہے یا نہیں ہے, تو سر پیر تو چونکہ تھا نہیں تو اس لیے سوری کر کے اب نکلنے کی کوشش ہے. اس طرح نہیں ہوگا, اس طرح میرا خیال میں نہیں ہونا چاہیے. اور حکومت بھی اگر تو کوئی دمخم ہے ان کے اندر, ویسے تو مجھے نہیں لگتا ان کے اندر دمخم ہے, کیونکہ مراد سعید کے اوپر آج تک اس بات کا یہ الزام لگتا ہے کہ سی پیک کے حوالے سے انہوں نے بڑی ہی غیر ذمہ دارانہ قسم کی تقاریر کی, الزامات لگائے, کمیشنز کی باتیں کی. سی پیک کا پروجیکٹ کا بیڑا غرق کرنے میں مراد سعید کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. اس طرح عمران خان صاحب نے بھی جو ہے لوگوں کے اوپر پتہ نہیں کس قسم کے اس طرح کے الزامات لگائے, اس کا بیڑا غرق کرنے میں بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. وی ہیو ہیڈ انف ناؤ. پچھلے 5-6 سال کے اندر پاکستان کے بہت سے ایسے پروجیکٹس کا بیڑا غرق کیا گیا انہی حرکتوں کی وجہ سے. اس پہ الزام لگا دیا, اس پہ الزام لگا دیا, بیڑا غرق کر دیا. آپ اور میں صرف یہ پی ٹی آئی ریلیٹڈ یا یہ نہیں ہے, آپ ریکوڈک کا پورا معاملہ اٹھا کے دیکھ لیجئے, ایل این جی کی ڈیلز آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ کارکے کا ایشو اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ پی آئی اے کے ایشو اٹھا کے دیکھ لیں, اسٹیل مل کو اٹھا کے دیکھ لیں. ان گنت اس طرح کے پروجیکٹس ہیں جس میں فضول قسم کے نہ سر نہ پیر اس قسم کے الزامات لگا کے ان ڈیلز کا, ان کانٹریکٹس کا, ان پروجیکٹس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. علی خضر صاحب جو ہیں یہ بیسکلی بزنس ریکارڈر کے لیے کام کرتے ہیں. بزنس ریکارڈر ایک بڑا معتبر قسم کا ادارہ ہے اور اکانومی اور بزنس ریلیٹڈ خبروں اور صحافت کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے. علی خضر صاحب کا تعلق جو ہے وہ ان سے ہے. میرا یہاں پہ ڈائریکٹلی سوال جو ہے وہ بزنس ریکارڈر کی مینجمنٹ سے ہوگا کہ کیا آپ علی خضر صاحب کو اس قسم کی ٹویٹ کرنے کے اوپر کوئی سوال کریں گے, ان سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ جو آپ نے اتنی بڑی بات کی ہے اس کا کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے, کیونکہ ثبوت آپ کو دینا پڑے گا. اور میری ایک رائے ہے حکومت کو کہ برائے مہربانی ان کو ضرور بلائیے تاکہ یہ ثبوت دیں. اب ان کو چھوڑیے گا نہیں, ان کو کہیں کہ ثبوت دیں, اور اگر واقعی کوئی کک بیکس ہوئے ہیں اور یا کک بیکس مانگے گئے ہیں تو علی خضر صاحب کو چاہیے کہ ان کو فوراً بے نقاب کریں, کیونکہ اس پہ یہ معافی یا اس پہ واپسی لے کی حد تک بات نہیں بنتی. اس طرح نہیں ہوتا کہ دوپہر کو بیٹھ کے آپ ٹویٹس ماریں اور شام کو پاکستان تحریک انصاف کے ویبینار کے اندر آپ جا کے بیٹھ جائیں, کیونکہ صرف اس لیے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا. اس طرح آپ بیٹھے بٹھائے جو ہے نا اس طرح کے ملکی جو پروجیکٹس ہیں آپ ان کا اس طرح بیڑا غرق نہیں کر سکتے. وی ہیو ہیڈ انف ناؤ, ٹھیک ہے. بلکہ خرم حسین صاحب جو ہیں, جو ایک سینئر معاشی تجزیہ کار ہے, انہوں نے بھی ایکچولی اس چیز کو پن پوائنٹ کیا کہ جی یہ اسی طرح کی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں, اور اس طرح پاکستان کے اور بھی ایل این جی کے کانٹریکٹس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اسی طرح کی غیر ذمہ دارانہ صحافت کی وجہ سے جو ہے نا ان کانٹریکٹس کے اوپر بھی گند اچھالنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی. اچھا, گند اچھالنے کی بات ہو رہی ہے تو جمشید دستی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنے والا, انہوں نے بھی آج ایک چھکا مارا. انہوں نے جناب ایک تصویر جو ہے وہ لگائی ایک ڈیم کی, اور اس کے اوپر لکھا, ٹویٹ کیا انہوں نے, عمران خان کی عظیم کارناموں میں سے ایک شاندار کارنامہ مومن ڈیم, ماشاءاللہ کام آخری مرحلے میں داخل, آئندہ سال 1700 میگا واٹ سستی بجلی سسٹم میں داخل ہو جائے گی بیسکلی. اچھا, سو مومن ڈیم جو ہے اس کا کریڈٹ وہ عمران خان صاحب کو دے رہے تھے, ٹھیک ہے. میں ذرا اس کے اوپر ابھی بعد میں آتا ہوں, لیکن پرابلم کیا تھی؟ پرابلم یہ تھی
کہ ایکسپوز پروپیگنڈا کے نام سے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, اس نے ایکچولی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جمشید دستی صاحب, یہ جو تصویر آپ نے لگائی ہوئی ہے نا اپنی ٹویٹ کے اندر, یہ ایکچولی امریکہ کا ہوور ڈیم ہے, جس کی تصویر آپ نے یہاں پہ مومنٹ ڈیم کے نام سے آپ نے لگا دی ہے. تو ایک تو 2 نمبری یہاں پہ پکڑی گئی. دوسری بات یہ, اس کی جو ڈیٹیلز ہیں مومنٹ ڈیم کے حوالے سے, اب وہ اس کے بارے میں بھی ذرا بیک گراؤنڈ بتا دیں. اس کا ڈیٹیل انجینئرنگ ڈیزائن جو ہے وہ اپریل 2017 میں کمپلیٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے, یعنی کہ 2018 سے پہلے. عمران خان صاحب تو 2 اگست 2018 میں آئے تھے نا, اس سے پہلے. اس کا PC1 جو ہے وہ اپروو ہوا تھا مارچ 2018 میں, عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے. اس کے بعد ایکنک نے اس کا PC1 اپروو کیا 26 اپریل 2018 کو, عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے. 2 ارب روپیہ اس کے لیے PSDP میں ایلوکیٹ ہوا 2018-2019 میں, اور ٹو سٹارٹ دا پروجیکٹ ان 2019 آفٹر کمپلیشن آف پروسیجرز. یعنی کہ اس کا جو ایلوکیشن تھی وہ بھی پہلے دی جا چکی تھی کہ اس نے سٹارٹ ہی 2019 میں ہونا ہے. اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں, یہ سب کچھ عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے ہو گیا, تو مئی 2019 میں ظاہری بات ہے چونکہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آ چکی تھی تو فیتا جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کاٹا. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پچھلی حکومت, عمران خان صاحب سے پچھلی حکومت کو دینا چاہتے ہیں یا عمران خان صاحب کو دینا چاہتے ہیں. بہرحال لیکن جمشید دستی صاحب نے تصویر جو ہے پھر بھی وہ 2 نمبر ہی لگائی, غلط تصویر وہاں پہ لگا دی. تو ایک جو ہے وہ معاملہ اس طرح ہوا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے پسندیدہ صحافی اور تجزیہ کار ہیں, ان کے حوالے سے ہے, اور وہ ہیں جناب ڈاکٹر محیط پیرزادہ. ثاقب بشیر صاحب ایک سینئر صحافی ہیں, کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں. انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی صحافی محیط پیرزادہ کے ادارے گلوبل ولیج پبلیکیشنز پر ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام وزارت داخلہ کی رپورٹ پر SCCP نے شو کاز نوٹس جاری کر دیا. محیط پیرزادہ کی درخواست پر ہائی کورٹ نے جواب طلب کر لیا. وکیل کے مطابق محیط پیرزادہ کے ادارہ ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہے, یہ ان کے وکیل کے مطابق ہے. تو ڈاکٹر محیط پیرزادہ پاکستان کے اندر نہیں ہے, باہر سے بیٹھ کے اپنے ویلاگس کرتے ہیں. ان کے ادارے کے حوالے سے جو ہے یہ ایک خبر سامنے آئی ہے. یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک پریشان کن خبر ہوگی, کیونکہ آج کل ڈاکٹر محیط پیرزادہ PTI کے بہت فیوریٹ ہیں اور عمران خان صاحب کی طرف ان کا کافی حد تک جھکاؤ ہے. یہ وہی ڈاکٹر محیط پیرزادہ ہیں جو پیناما کا فیصلہ جب سامنے آیا تھا, جس میں نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تھا, تو انہوں نے یوں کر کے وکٹری کے نشان جو ہے وہ بیٹھ کے دکھائے تھے. مجھے نہیں پتا یہ کسی بھی سیاستدان کے خلاف اگر کوئی عدالتی فیصلہ آئے تو کیا کسی صحافی کو یوں کر کے جو ہے وہ کبھی دکھانے چاہیے یا نہیں. اور وہ اور بات ہے کہ بعد میں ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے مطیع اللہ جان سے بات چیت کرتے ہوئے جب وہ پاکستان میں تھے تو اس وقت یہ بات کہی تھی کہ جی ہمیں تو بالکل کچھ اور بتایا گیا تھا, لیکن ایکچولی تو معاملہ ہی کچھ اور تھا, اور نواز شریف کو جو ہٹایا گیا وہ صحیح طریقے سے نہیں ہٹایا گیا. بعد میں انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کر لیا تھا. تو یہ ان کے حوالے سے اب ان کا جو ادارہ ہے یہ گلوبل ولیج پبلیکیشنز, اس کے حوالے سے گورنمنٹ کی جانب سے ایک یہ ایکشن بھی جو ہے وہ لیا گیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اور بری خبر ہے. ان کی سابقہ MPA سعدیہ سہیل رانا, جو بیسکلی ریزرو سیٹس کے اوپر MPA تھی پنجاب سے, انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف سے لا تعلقی کا آج اعلان کر دیا. اور انہوں نے ویڈیو پیغام میں یہ کہا کہ جی میں 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی مذمت کرتی ہوں, لیکن بات یہ نہیں ہے. جو زیادہ پریشان کن بات ہے PTI کے لیے, اس میں انہوں نے کہا کہ جی 9 مئی کا واقعہ چیئرمین PTI کی ہدایت پر ہی پیش آیا. یہ انکریمنیٹ کر رہی ہیں عمران خان صاحب کو. انہوں نے کہا اس سے پہلے وزیر آباد کا جب واقعہ ہوا تھا جس پہ عمران خان صاحب میں قاتلانہ حملہ ہوا تھا, تو انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی عوام اور کارکنوں کو اکسایا گیا کہ وہ کینٹ کا رخ کریں, وہ کینٹ کی طرف جائیں. تو یہ دوسری شہادت ہے اس بات کی کہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ چھاونیوں کی طرف جانے کی جو ہے وہ کوشش ہو چکی تھی. تو 9 مئی کو پھر الٹیمیٹلی کر ہی دیا گیا. تو ایک بات جو ہے وہ ان کی یہ سامنے آئی ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ ہے. آج انہوں نے, لگتا ہے ٹائم ان کے پاس آبویسلی کافی ہے, انہوں نے آج ٹویٹ کیا کہ جی ڈان کی خبر کو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ نیشنل اسمبلی پاسز ریزولوشن ٹو ٹرائی May 9 رائٹرز انڈر آرمی ایکٹ وداؤٹ اینی ڈیلے. تو عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ تھا, جواب تھا اس کے اوپر, انہوں نے کہا کہ جی 9 مئی کو ہونے والے جلاؤ گھراؤ کے ذمہ داروں کے تعین کا ایک سادہ ترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے سامنے ایک کلیدی سوال یہ رکھیں کہ ان پرتشدد واقعات کا سب سے بڑھ کر فائدہ پہنچا کسے ہے. تو یقیناً یہ تحریک انصاف تو نہیں ہے. تو یہ عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا. اچھا, اب میرا یہاں پہ صرف ایک پوائنٹ ہے کہ عمران خان صاحب کا اگر یہ اس دن کا 9 مئی کا جو واقعہ ہے اگر واقعی یہ کامیاب ہو جاتا
اور مطلب ملک کے اندر جو ہے ایک افراتفری پھیل جاتی اور اس طرح ہر شہر کے کور کمانڈر ہاؤسز کو جلا دیا جاتا اور فوج کی جو ڈویژنز ہیں اگر ان میں ڈویژنز پیدا کر دی جاتی ہیں اور بیڑا غرق کر دیا جاتا تو عمران خان صاحب نے نا اس کا سارا کریڈٹ لینا تھا کہ دیکھا میری وجہ سے جو ہے وہ انقلاب آ گیا. لیکن اب چونکہ یہ سب کچھ پٹھا پڑ گیا اور اب اپنے انہی کارکنوں سے جو ہے وہ جان چھڑائی جا رہی ہے کہ جی میرا تو کوئی لینا دینا تھا, میں تو جانتا بھی نہیں اندر کون گئے تھے. تو اب یہ ایک تعویل پیش کی گئی, دیکھیں اس کا فائدہ ایکچولی جو ہے وہ کس کو ہوا ہے. تو بیسیکلی جس کو فائدہ ہوا ہے اسی نے کیا ہوگا, ظاہری بات ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ تعویلیں دی جا رہی ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ پرویز الہی صاحب آج عدالت کے اندر پیش ہوئے اور کافی جو ہے وہ شیکن لگ رہے تھے اس بار. انہوں نے کہا کہ جی حالت ان کی کافی خراب لگ رہی تھی. انہوں نے کہا میں نے تقریباً 10 دن بعد آپ لوگوں کی شکل دیکھی, یعنی میڈیا کے لوگوں کی, اور 10 دن سے مجھے کچھ پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا ہے. میرے پاؤں ابھی بھی سوجے ہوئے ہیں. میں جب کارڈیولوجی گیا ہوں تو وہاں سے انہوں نے مجھے تھوڑے سے ٹائم میں نکالنے کی کوشش کی, نہ علاج کرنے دے رہے ہیں اور نہ ہی ملاقاتیں کرنے دے رہے ہیں. گھر والوں سے بھی ملاقات بند ہے. جس سیل میں مجھے رکھا گیا ہے اس میں ٹانگیں بھی سیدھی نہیں ہوتی, ٹانگیں ٹیڑھی کر کے سیل میں رہنا پڑتا ہے. 10 دن سے ایک ہی شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے. دوائی نہ ہی ڈاکٹر کی سہولت ہے, میری ادویات مجھ تک نہیں پہنچ رہی. ان سے سوال کیا گیا کہ چودھری صاحب یہ جو آج پریس کانفرنسز کا سلسلہ ہو رہا ہے, آپ بھی کوئی اس طرح کی پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یار مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا کسی کو, پریس کانفرنس تو ایک طرف رہی. میڈیا سے پہلی دفعہ ابھی میں آپ لوگوں سے مل رہا ہوں, وہ بھی میں ایک عدالت میں آیا ہوں ریمانڈ کے سلسلے میں. یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کھینچ رہے ہیں, بات نہیں کرنے دے رہے. کون لوگ ہیں جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ میں تحریک انصاف میں نہیں؟ یہ بات وہ کر رہے ہیں جو وکٹ کی دونوں جانب کھیل رہے ہیں. میرے ساتھ جو ہو رہا ہے, جو حالات اور کیس ہیں, وہ تحریک انصاف کی وجہ سے ہے. تحریک انصاف میں ہی ہوں. تو پاکستان تحریک انصاف کے صدر کو بار بار یہ یقین دلانا پڑ رہا ہے کہ بھائی میں پی ٹی آئی کے اندر ہوں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, خدا کے لیے یہ سوچنا بند کریں. لیکن میرے لیے اس میں ایک اور جو سیریس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں ایک مطلب بزرگ سیاستدان ہیں, اور اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کا علاج معالجہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا تو دس از ویری وریسم. میرا خیال میں ان کو پوری طرح علاج معالجے کی پوری سہولت جو ہے وہ پرووائڈ کی جانی چاہیے, اور ان کا قانونی طور پہ جو ان کے رائٹس ہیں وہ ان کو مکمل طور پہ ملنے چاہیے. یہ بات نہیں ہے کہ چونکہ آج کل ہوائیں جو ہیں ان کے مخالف چل رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تمام انسانی حقوق اور قیدیوں کے جو حقوق ہوتے ہیں یا جیل میں رکھنے والے افراد کے جو حقوق ہوتے ہیں ان کو بھی سلب کر دیا جائے. تو میرے خیال میں ریاست کو یہ چاہیے کہ ان کی پوری طرح جو ہے وہ حفاظت کی جائے اور ان کو ہر قسم کی طبی امداد جو ہے وہ مہیا کی جائے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.